آپ لوگ اپنے مائک اگر خود آف کرتے ہیں نا تو مجھے آف نہ کرنے پڑتے، لیکن بہرحال ہمارا کام ہی یہی ہے. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، اب ہم نے امیزون کو دیکھ لیا تھا، ہم فری لانسنگ کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں کہ دنیا کے اندر پیسے کمانے کے دو ہی طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پروڈکٹ فراہم کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خدمات فراہم کریں. یعنی لوگوں کو یا تو آپ سروسز فراہم کریں گے یا پروڈکٹ فراہم کریں گے، اس کے بدلے میں لوگ آپ کو پیسے دیں گے. آپ خود سوچیں، ایک طریقہ اور بھی ہے بھیک مانگنے کا، یا مزاح بنا کے آپ اس پہ بیٹھ جائیں تو لوگ آپ کو آ کے پیسے دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ آپ خود سوچیں، اگر آپ کی جیب سے پیسے نکلتے ہیں اور آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو کس وجہ سے دیتے ہیں؟ یا تو آپ نے سامان خریدا، بازار سے لے کر آئے سامان، اس کے بدلے میں پیسے دے دیے، یا پھر آپ نے خدمات حاصل کی کسی کی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں، چاہے آپ کا دل کرے نہ کرے آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں. کبھی وکیل کے پاس، اللہ بچائے ہم سب کو، لیکن جانا پڑ گیا. گھر میں ہمارے کوئی چیز خراب ہوگی، الیکٹریشین کو بلا لیا، ٹھیک ہے، ہم نے مزدور کو بلا لیا، تو وہاں پہ کیا ہے، ہم خدمات لوگوں کو فراہم کرتے ہیں، لوگ ہمیں خدمات فراہم کرتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمات لیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم نے پیسے کمانے ہیں تو دراصل ہم نے کسی کی جیب سے پیسے نکال کے اپنی جیب میں ڈال دیں. اس کا حلال طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہے، یا تو آپ لوگوں کو پروڈکٹ دیں یا آپ لوگوں کو سروسز دیں. انٹرنیٹ کے اوپر ان دو کاموں کے لیے اگر آپ پروڈکٹ دیتے ہیں تو اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر وہ کہلاتی ہے ای کامرس. ای کامرس ویب سائٹس وہ ویب سائٹس ہیں جہاں پر لوگ پروڈکٹ فروخت کرتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں. تو میں اور آپ بھی یہی کام کرتے ہیں. جو امیزون ہے، دراز ہے، علی ایکسپریس ہے، علی بابا ہے، ان سب کا ایک ہی کام ہے کہ آپ کو یہاں پہ کیا ملتی ہیں، پروڈکٹ ملتی ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا ہنر ہے کہ لوگ آپ کے اس ہنر کی وجہ سے آپ کی خدمات حاصل کریں اور بدلے میں آپ کو پیسہ دیں، تو انٹرنیٹ پہ یہ چیز کہلاتی ہے فری لانسنگ. ویسے فری لانسنگ کا لغوی مطلب ہے نا، جو لغت کے اعتبار سے ترجمہ ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ فری لانسنگ کا مطلب ہے ایسا آدمی جو آزادانہ طور پہ کام کرے. ایک آدمی ہے وہ کسی کمپنی کا ملازم ہے اور اس کمپنی کے سارے کام وہ کرتا ہے، مہینے بعد تنخواہ لے چاہے روزانہ لے، لیکن ایک کمپنی کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا ہے کہ اس کے سارے کام اس نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے اپنے ٹائم پہ آفس جانا ہے، اپنے ٹائم پہ کام کرنا ہے. اس کے مقابلے میں فری لانسنگ کا لفظ ایجاد ہوا تھا کہ فری لانسر وہ لوگ ہیں جو کسی کے ملازم نہیں ہیں، آزادانہ طور پہ کام کرتے ہیں. لیکن پھر اس کا استعمال جو ہے وہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے اوپر اس کا استعمال ہوتا ہے سروسز فراہم کرنے پر. چاہے آپ کسی کمپنی سے معاہدہ کر کے باقاعدگی سے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی فری لانسنگ ہے. اور عمومی طور پہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فری لانسر ایسا بندہ ہوگا جس کا جب دل کیا کام کر لیا، جب دل کیا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، آزادی سے گھومے گا پھرے گا، پیسے کمائے اڑا دیے پھر کما لیے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو امیزون ورچوئل اسسٹنٹ والی جاب بتائی تھی نا کہ کتنی 24 گھنٹے کی جاب ہے، فری لانسنگ بھی اب اتنا ہی مشکل پلیٹ فارم ہے کہ اگر آپ نے اس پہ محنت کرنی ہے تو آپ کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑنی ہے. آپ کو آرڈر آئے گا، آپ کو فوری طور پہ اسے پورا کر کے دینا ہے، اور اس طرح کی چیزیں شروع میں ہیں. ہاں اگر آپ محنت کر لیتے ہیں اور آپ کے کچھ پکے کسٹمر بن جاتے ہیں تو پھر یقین مانیں آپ کو اس میں بہت سہولت ہے. آپ کو وہ کسٹمر آپ کا ہی انتظار کریں گے، جب آپ ان کو کام کر کے دیں گے وہ لے لیں گے، آپ آسانی سے کام کروا سکیں گے، کر سکیں گے. تو پھر یہ چیز آپ کے لیے بہت سہولت والی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن محنت شرط ہے. یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں، اگر آپ فری لانسر وغیرہ کا انٹرویو لیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے فری لانسنگ ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ بنایا، پورا پورا سال گزر گیا، ہمیں کوئی آرڈر نہیں آیا. پھر پہلا آرڈر ہمیں کوئی آپ پوچھ لیں گے، فیس بک پہ جا کے آپ پوسٹ لگا دیں، ہاں بھائی آپ کو فری لانسنگ پہ پہلا آرڈر کتنے عرصے بعد آیا تھا. کوئی آپ کو بتائے گا 6 ماہ بعد آیا تھا، کوئی بتائے گا 3 ماہ بعد آیا تھا، کسی کو ہفتے بعد آ جاتا ہے، کسی کو سال نہیں آتا.
لیکن آپ ان سے پوچھیں گے آج کیا صورتحال ہے تو کہیں گے یار اب کام ٹھیک چل رہا ہے. صحیح ہے بھائی. تو اگر آپ محنت کریں گے تو فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ بھی آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں, محنت شرط ہے. لیکن ساتھ میں ایک چیز اور ہے, وہ یہ کہ آپ کے پاس ہنر کیا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ نے لوگوں کو اپنی خدمات فراہم کرنی ہے نا, تو آپ کے پاس ایسا کون سا ہنر ہے جو آپ لوگوں کو فراہم کر سکتے ہیں. آپ سوچیں گے گرافک ڈیزائننگ, ہمیں موبائل گرافک ڈیزائننگ سکھائی جا رہی ہے, ہمیں وہ آتی ہے. بالکل, موبائل گرافک ڈیزائننگ ایک ہنر ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ایک ہنر ہے. اب بلاگ بنانا میں نے آپ کو سکھا دیا, یہ بلاگ بنانا بھی ایک ہنر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ Amazon ایفیلیٹ اکاؤنٹ بنانا یا اس کے لیے پوسٹیں لکھنا, اس کے لیے پوسٹیں تلاش کرنا جو میں نے آپ کو بتایا, یہ بھی ایک ہنر ہے. آپ وہاں جا کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر رہے, میں آپ کو Amazon کی پروڈکٹ تلاش کر کے دوں گا, لوگ آپ سے کام لیں گے. آپ کہیں میں انہیں آپ کو ریویوز لکھ کے دوں گا, لوگ آپ سے ریویوز لکھوائیں گے. آپ کہیں کہ بھائی میں آپ کو جو ہے نا مختلف پروڈکٹ کے درمیان کمپیئر کر کے دوں گا, لوگ آپ سے یہ بھی کام کروائیں گے, لیکن آپ کو آتا ہو تو. اسی طریقے سے اس سے بڑھ کر ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ یہاں اگر آپ صرف لوگوں سے معلومات میں آگے ہیں نا, تو بھی آپ یہاں پہ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے پاس معلومات کی کمی ہے. جیسے ہم نے بلاگ بنایا, ہمیں پتہ لگ گیا یار بلاگ بنانا آسان ہے, کسی اور کو نہیں پتا بلاگ بنانا آسان ہے, ہم بنا دیتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے, ایک تصویر ہے, اس تصویر کا صرف ہمیں بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی ایک تصویر ہے, آپ چاہتے ہیں یار اس تصویر میں جو خراب بیک گراؤنڈ ہے ریموو ہو جائے, تو آپ سوچیں گے یار بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے تو ہمیں کیا چاہیے, ہمیں فوٹو شاپ چاہیے. کیا خیال ہے آپ کو, آپ میں سے کسی کو آتا ہے بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے میں کتنا وقت لگتا ہے, مجھے آپ بتائیں. جتنے حضرات بیٹھے ہیں ذرا مجھے جلدی سے بتائیں, اگر ہمیں ایک تصویر میں سے بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہو کتنا وقت لگے گا, اپنے اندازے سے بتائیں, کچھ آپ کے اختیار. یعنی ایک تصویر ہے, اس کا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ جو ہے نا وہ سلامت رہے, باقی سارا حصہ ریموو ہو جائے. میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. کوئی کہہ رہا ہے 30 سیکنڈ لگیں گے, کوئی کہہ رہا ہے 5 منٹ لگیں گے. ہم ایک تصویر اٹھا لیتے ہیں اور اس تصویر میں سے بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کا ہم نے دیکھنا کہ ہمیں کتنا وقت لگتا ہے. یہاں میں آ جاتا ہوں اور کٹ لکھ کر یہاں پر تصویر تلاش کر لیتا ہوں. یہ ایک تصویر ہے, صحیح ہے بھائی. اس تصویر میں سے بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے, صرف ہمیں ایک بچی چاہیے, یہ جو سامنے بیٹھی ہے. ایک منٹ اس کی تصویر ذرا, یہ لوڈ ہو رہی ہے, لوڈ ہو جائے مکمل. صرف ہمیں اس بچی کی تصویر چاہیے, یہ پیچھے جو بیڈ بنا ہوا ہے, کرسی, یہ سارا کچھ ریموو ہو جائے. یہ بچی ہے, اس کی گود میں جو ایک میرا خیال ہے بچہ ہے, ٹنڈا بیٹھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں اس تصویر کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنے میں کتنا وقت لگے گا. ہاں بھائی, اس کے بیلون میں وقت لگے گا, بالوں میں وقت لگے گا. اچھا 2 منٹ لگیں گے بھائی. چلے یہاں آ جائیں, میں ایک ویب سائٹ پہ آ رہا ہوں, اور میں نے اس ویب سائٹ پہ کلک کیا. ٹائم آپ نوٹ کر لیجئے, 9:41 ہو رہے ہیں. لیکن ایک منٹ یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں میں بیک. ہمیں ویب سائٹ کا لنک صحیح چاہیے, REMOVE, ٹھیک ہے, .BG. یہ ویب سائٹ ہے, یہاں ہم نے تصویر اپلوڈ کی. ڈاؤن لوڈ کے اندر تصویر ہمارے پاس کہاں پڑی ہوئی ہے, یہ تصویر ہے. ٹھیک ہے بھائی, 9:41 ہو رہے ہیں. یہ تصویر ہے, یہ بیک گراؤنڈ ریموو ہوا اور یہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لی. بالوں میں وقت لگا, بالکل پرفیکٹ تصویر ہے, آپ اس پہ غور کیجئے, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی آپ کو؟ تو یہ ٹائم ہے. یہ صرف کیا ہے کہ آپ کے پاس معلومات ہیں, ایک اور بندے کے پاس یہ معلومات نہیں ہے. اور یہ تو بہت آسان چیز بتائی ہے میں نے آپ کو. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس لیے میں نے بتا دی کہ سامنے کی ہے. میں آپ کو اور چیزیں بتاؤں گا یہاں پر, آپ حیران رہ جائیں گے کیسی کیسی چیزیں یہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ پڑی ہوئی ہیں. ایک تصویر ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے, ہم نے اس کو کلر کرنا ہے. کتنا ٹائم لگ جائے گا بھائی,
1 منٹ لگے گا. تصویر آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے بلیک اینڈ وائٹ تصویر, اور ساتھ ہی ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. وہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر آپ کے پاس کلر میں آ جائے گی. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو یہاں ہنر سے مراد کوئی ایسا ہنر نہیں ہے جسے سیکھنے کے لیے آپ نے جو ہے نا یونیورسٹی کے اندر یا کالج کے اندر ٹائم لگایا ہو. یہاں ہنر سے مراد یہ ہے کہ آپ باقی لوگوں سے ایک قدم آگے ایڈوانس چل رہے ہیں. سمجھ آ گئی بھائی؟ تو آپ یہاں پہ لوگوں کے کام کر سکتے ہیں, آپ نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا, لوگ کر رہے ہیں کام. تو اس لیے آپ اس چیز کو اس کے علاوہ یہ بھی ہو گیا, آپ یہاں پر مثال کے طور پہ آپ کو بولنا آتا ہے, آپ کسی کی نقل اتار سکتے ہیں, یا آپ اپنا لہجہ بھاری کر کے بول سکتے ہیں, آپ اپنا لہجہ باریک کر کے بول سکتے ہیں, یہ آپ کا ہنر ہے. آپ انگریزی لکھی ہوئی پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی ہنر ہے. آپ اردو لکھی ہوئی پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی ہنر ہے. کچھ نہیں, آپ ایک ویڈیو یوٹیوب سے آپ اپنا کیمرہ آن کریں اور اپنی طرف اس کا رخ کریں. آپ کو ایک بندہ بتائے گا کہ آپ نے کہنا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ دیں, یہ آپ کا ایک ہنر ہے. وہ آپ سے اس ویڈیو کے بھی آپ کو پیسے دے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہاں جو فری لانسنگ ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے, آپ کو کچھ بھی آتا ہے, ہم وہاں جا کے دیکھیں گے ان پلیٹ فارم پہ کون کون سی چیزیں بک رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم دیکھیں گے ان میں سے ہم کون کون سے کام کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, آپ سوچ رہے ہوں گے گرافک ڈیزائننگ کے اندر کہ گرافک ڈیزائننگ تو بہت لوگ ہیں. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بہت سنجیدہ ہو کے بتاتا ہوں, سوشل میڈیا پہ ہمیں بڑا عرصہ ہو گیا یہاں پہ کام کرتے ہوئے, یہاں پہ انٹرنیٹ کے اوپر, تو تقریباً 8-10 سال آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو فری لانسنگ کسی زمانے میں بہت مہنگا پلیٹ فارم تھا, یعنی ڈالروں میں پیسے آتے تھے. ہمارے پاکستان ہندوستان میں کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ بھائی فری لانسنگ ہوتی ہے. یہ لوگ کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ فری لانسنگ کیا ہے, خود سیکھا ہوا تھا, خود کام کرتے تھے اور بہت زیادہ پیسے کماتے تھے. انڈیا والوں نے, وہاں کے لوگ ہم سے اس چیز میں آگے, انہوں نے اس کے کورسز کرائے, اس چیز کو عام کر دیا. ظاہر سی بات ہے جب یہ چیز عام ہوئی تو مارکیٹ گر گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ سیکھا ہوا تھا اور اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہمارے پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ جو چیز میں نے آج آپ کو سکھائی ہے 2-3 سال بعد بھی آپ اسی کو لے کے بیٹھے ہوں گے, اس سے آگے اپڈیٹ نہیں ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں کورل فوٹو شاپ 2009 2007 2003 کا MS ورڈ چل رہا ہے, ابھی تک لوگ ابھی تک ان پیج پہ کام کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو یہ وجہ تھی کہ ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ یار اب تو اس میں پیسہ کم ہو گیا ہے, اور اس وجہ سے پھر انہوں نے یہاں سوشل میڈیا پہ آ کے سب سے پہلے تو ہمارے اوپر غصہ نکالا کہ ہم نے خواہ لوگوں کو جو ہے نا الٹی سیدھی چیزیں سکھا کے مارکیٹ میں ڈال دیا, جنہیں کچھ کام نہیں آتا انہوں نے مارکیٹ خراب کر دی. ٹھیک ہے بھائی, اور پھر ساتھ میں انہوں نے بعد میں سوچا کہ چلو یار ہم بھی لوگوں کو فری لانسنگ سکھا کے پیسہ کماتے ہیں, تو وہ یہاں پر آگے فری لانسنگ سکھانے کے لیے لوگوں کو, اور یہاں پہ آ کے انہوں نے کہا اچھی بات ہے بھائی سکھائیں. ایک اصول میں آپ کو بتا دوں, معاشی پرانے زمانے میں اصول یہ تھا کہ جس چیز کے گاہک جو ہے وہ کم ہو اور بیچنے والے زیادہ ہو جائیں تو وہ چیز کا ریٹ گر جاتا ہے. پہلے زمانے کا اصول یہی تھا. ٹھیک ہے, کہ آپ کوئی چیز مارکیٹ میں فروخت کرنے جا رہے ہیں اور وہی چیز مارکیٹ میں 100 بندہ اور فروخت کر رہا ہے اور خریدنے والا صرف 50 بندہ ہے, تو کیا ہوگا, اس چیز کا ریٹ گر جائے گا. اور کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ اکیلے فروخت کر رہے ہیں یا مارکیٹ میں 4 بندے فروخت کر رہے ہیں, خریدنے والا 500 بندہ ہے, تو اس کا ریٹ ہائی ہو جائے گا. یہ اصول کسی زمانے کا تھا, اب ایسا نہیں ہے. آج کی دنیا میں جو چیز مارکیٹ میں جتنی زیادہ بکتی ہے آپ اسے اتنا زیادہ مہنگا بیچ سکتے ہیں. یاد رکھیں یہ چیز, آج کی دنیا میں مارکیٹ کیا, جو چیز مارکیٹ میں جتنی زیادہ فروخت ہو رہی ہے, زیادہ لوگ فروخت کرنے والے ہیں, مارکیٹ بھری پڑی ہے, جیسے گرافک ڈیزائننگ ہو گئی, تو اس چیز کو آپ زیادہ مہنگا فروخت کر سکتے ہیں. بس آپ کے پاس وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ زیادہ پیسے وصول کر سکیں. ٹھیک ہے, میں اپنی بات آپ کو سمجھاتا ہوں اچھے طریقے سے کہ آپ کے پاس یہ نہیں کہ ہنر اچھا ہونا چاہیے, ہنر بھی ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کے پاس وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ ایک چیز مہنگی بیچ سکتے ہیں. جیسے کپڑے ہیں, ایک عام نارمل دکان سے آپ جا کے لیں گے آپ کو سستے ملیں گے, کوئی چیز کسی برانڈ کی جا کے لیں گے آپ کو مہنگی ملے گی. بھائی سبزی ہے, پھل ہے, گھی ہے, یہ وہ چیزیں جو آپ کسی ریڈی والے سے لیں گے تو آپ پیسے کم کروائیں گے. یہی چیز آپ سپر اسٹور سے جا کے خریدیں گے, آپ چون چرا نہیں کریں گے, جتنے پیسے لکھے ہیں اتنے دے کر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پروڈکٹ کی قیمت نہیں دے رہے, آپ اس جگہ کی قیمت دے رہے ہیں جس جگہ جا کے آپ نے خریداری کی ہے.
آج کی دنیا یہی ہے. آج کی دنیا برانڈ کے پیچھے بھاگتی ہے. آج کچھ لوگ وہ ہیں جو پروڈکٹ دیکھتے ہیں, اور اکثر دنیا وہ ہے جو صرف نام دیکھتی ہے کہ بھائی آپ نے جو چیز لی ہے لی کہاں سے. وہ نہیں دیکھتے کہ چیز اچھی ہے بری ہے. آپ انہیں بتائیں گے یہ چیز ہم نے 10,000 کی لی ہے, وہ خود ہی تعریف کر دیں گے, انہیں اچھی لگے گی. آپ بتائیں گے کہ جی لنڈے سے 100 روپے کی لی ہے, تو وہ خود ہی ان کو بری لگنے لگ جائے گی. سمجھ گئے آپ؟ یعنی یہ آف لائن کی میں نے آپ کو مثال اس لیے دی کہ آف لائن میں آپ کا خود کا تجربہ ہے. تو وہی چیزیں جو مارکیٹ کے اندر لوگ ریٹ کم کرواتے ہیں, وہ ہائی اس کے اوپر کتنی مہنگی ملتی ہے. وہ پچھلے دنوں جیڈ آرٹ کا کتنا وہ مشہور ہوا کہ اس کے جو کمر بند ہے وہ پتہ نہیں کتنے کے مل رہے ہیں. کہ مشہور ہوا تھا نہیں ہوا تھا بھائی, مل رہے ہیں. ٹوپیاں آپ دیکھ لیں جیڈ آرٹ کی, کپڑے دیکھ لیں, تو کیا ان میں ہیرے جو لگے ہوئے ہیں. فرق ہوتا ہے کوالٹی میں, لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا ریٹ میں ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ بات؟ دوسری بات یہ کہ ہمارا مائنڈ ہے کہ جو چیز مہنگی ہے تو وہ ہے. بالکل اسی طریقے سے چاہے آپ آن لائن کام کریں یا آف لائن کام کریں, آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی ہے کہ آپ لوگوں سے پیسہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کہاں بیٹھ کے پیسہ لے رہے ہیں. آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, آپ کی ویب سائٹ پہ ٹریفک آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے فائبر پہ جا کے اکاؤنٹ بنایا. اب ہمارا کسی بھی ہم نے فری لانسنگ ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ بنایا, مثال کے طور پہ یہ امیزون ہے. امیزون پہ اگر آپ یہاں آ کے دیکھیں گے, یہ آدمی یہ چیز بیچ رہا ہے 1530 روپے کی, ٹھیک ہے بھائی. اس وقت ویسے اس کا ریٹ کیا ہے 1849 ہے, اس وقت 1530 روپے کی دے رہا ہے. اور اگر ہم یہاں نیچے آ جائیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہی چیز اور لوگ بھی فروخت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو اور لوگ یہ چیز فروخت کر رہے ہیں, کوئی ریٹ کم لگا رہا ہوگا, کوئی ریٹ زیادہ لگا رہا ہوگا. آپ نے غور کرنا ہے جس بندے کی رینکنگ, یہ جو اسٹار ہیں یہ زیادہ اچھے ہیں, جس بندے کے پاس ویوز زیادہ ہیں اس بندے نے ریٹ ہائی رکھا ہوا ہے. جس کے پاس ویوز کم ہے, جس کی رینکنگ کم ہے, اس نے ریٹ ہلکا رکھا ہوا ہے. کیوں بھائی؟ پروڈکٹ نہیں بک رہی, اس کی وہ جگہ بک رہی ہے جہاں بیٹھ کے وہ پروڈکٹ بیچ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو یہ چیز ہمارے پاس ہے, اس کا آپ نے بھی خیال رکھنا. یہاں آ کے آپ ایک ایک چیز کو یہاں پہ نا سرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اسی طریقے سے شو ہوگی, ٹھیک ہے بھائی. تو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کو جو ہم سکھا رہے ہیں یہ آپ کے لیے کافی شافی ہو جائے گا اور آپ جو ہے اس سے ہزاروں کما سکیں گے. بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ہنر سکھا سکتے ہیں, ہم آپ کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ آپ, یعنی ہم بتائیں گے آپ نے محنت کرنی ہے, لیکن ہم آپ کو یہ جگہ نہیں دے سکتے جو جگہ ان لوگوں نے بنائی ہے. یہ مقام آپ کو خود بنانا ہے, اپنی ایڈورٹائزنگ کر کے, اپنی تشہیر کر کے, محنت کر کے. جب آپ یہ مقام بنا لیں گے تو وہی پروڈکٹ دیکھیں جو یہ بندہ 1298 کی بیچ رہا ہے وہ ہاف قیمت پہ 1530 کی بیچ رہا ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی؟ وجہ یہ کہ اس کے پاس رینکنگ زیادہ ہے, اس کے پاس اسٹار زیادہ ہے. تو یہ والا آپ کو نقطہ سمجھ آیا یا نہیں آیا بھائی؟ جلدی سے بتائیں مجھے, یہ نقطہ آپ کو سمجھ آیا ہے؟ جی, یہ مارکیٹنگ ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ہم آپ کو سکھا دیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, ایک نام بنانا پڑے گا. جب آپ کا نام بن جائے گا پھر آپ جتنے پیسے منہ سے بولیں گے نا اتنے پیسے ملیں گے. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں امیزون کا یہ جو ایپل ہے, ایپل کا لوگو ہے, پتہ نہیں کہتے کتنے کروڑ ڈالر کا بنا ہے. تو یہاں کہیں آپ گوگل پہ لکھیں گے آپ کو لکھا ہوا مل بھی جائے گا کتنے کا بنا کے دیا. وجہ کیا ہے؟ بنانے والا بھی بہت اعلیٰ ہے اور جس سے بنوایا وہ بھی بہت اعلیٰ ہے. چیز کچھ بھی نہیں ہے, آپ بھی بنا سکتے ہیں. امیزون ایپل کا لوگو جو ہے نا بنانا, آپ کو وہ جو موبائل ایپ سکھا رہے ہیں نا اس کے اندر سکھا دیں گے کہ کیسے بناتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ چیز آپ دھیان میں رکھیں. ہم آپ کو اب فری لانسنگ کے متعلق میں کل کی کلاس میں آپ کو فری لانسنگ پلیٹ فارم کے بارے میں پڑھاؤں گا اور بہت ساری ایسی سکلز کے بارے میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ, جو آپ کو میں سکھا دوں گا پوری پوری, ٹھیک ہے. آپ ان پہ کام کر سکتے ہیں, لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے اپنی, آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے, محنت کرنی ہے, اپنا ایک نام بنانا ہے. جب تک آپ کا نام نہیں بنے گا بس سوچیں کہ آپ منہ مانگے پیسے لے سکتے ہیں. جب نام بنے گا تو آپ منہ پہ مانگے پیسے لے سکتے ہیں. ایڈورٹائزنگ سے متعلق انشاءاللہ ایک کلاس میں نا میں آپ کو تفصیل سے پڑھاؤں گا کہ ایڈورٹائزنگ کیسے کی جاتی ہے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, امید ہے ہمیں وقت مل جائے گا. پھر جب یہ ہمارا ہو جائے گا فری لانسنگ پلیٹ فارم ہو جائے گا پھر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے بھائی. چلیں, اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو اب آپ مجھ سے سوال جو ہے نا, میں آپ کے مائک بھی آن کر دیتا ہوں, ایک بندہ مائک آن کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے اب تک کی کلاسز سے متعلق.